خاندانی منصوبہ بندی کا مطلب ہے تحدیدی خاندان۔ اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی کا وہ طریقہ جس میں بچوں کی پیدائش پر نظر رکھی جائے تاکہ ملکی آبادی پر کنٹرول رکھا جا سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے۔ خاندانی منصوبہ بندی کا پس منظر یہ بتاتا ہے کہ اس کا اصل مقصد نسل کی افزائش کو روکنا ہے۔ اس کے شاخسانے کافی پرانے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ تحریک زیادہ منظم نہ تھی۔ قدیم زمانے میں بھی افزائش نسل کو روکنے کے لیے ازل اسقاط، حمل قتل اولاد اور ضبط نفس کے طریقے اختیار کیے جاتے تھے، لیکن جدید تحریک صرف مانع حمل پر زور دیتی ہے۔ اس تحریک کی ابتدا 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں مشہور ماہر معاشیات مالتھس کے ہاتھوں ہوئی۔ اس کے دور میں انگلستان کی آبادی کافی تیزی سے بڑھنے لگ گئی تھی، جس کی روک تھام کے لیے ضبط اولاد کی تحریک شروع ہوئی۔ ابتدا میں اس کے لیے ضبط نفس اور بڑی عمر میں شادی جیسے طریقوں پر زور دیا گیا۔ مولانا مودودی ضبط ولادت میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد فرانس پلاس نے اخلاقی ذرائع سے ہٹ کر دوا اور آلات کے ذریعے سے منع حمل کی تجویز پیش کی۔ اس سلسلے میں مشہور ڈاکٹر چارلس نے آواز بلند کی۔ اس کی کتاب ثمرات فلسفہ غالباً پہلی کتاب ہے جس میں منع حمل کے طبل طریقوں کی وضاحت کی گئی تھی۔ ابتدا میں یہ تحریک ناکام ہوئی کیونکہ اس کی اصل غلط تھی۔ مالتھس کے نظریہ محدود تھا، اس میں وسعت نہ تھی۔ اس کی آنکھیں یہ تو دیکھ رہی تھی کہ نسل انسانی تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر وہ یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ وسائل کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اللہ نے اس کی افزائش کے لیے زمین کے نیچے کتنے خزانے چھپا رکھے ہیں جو انسانی علم، ترقی اور محنت کے متقاضی ہے، اور آواز دیتے ہیں کہ آؤ اور ہمیں دریافت کرو۔ 1888 میں ایک انجمن قائم ہوئی اور اس کے اثر نو تشہیر کی گئی، اور اگلے 2 سال کے اندر اندر یہ تحریک دنیا کی ترقی یافتہ ممالک تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد پورے یورپ میں پھیل گئی اور دیگر انجمنیں قائم کی گئی جو لوگوں کو ضبط ولادت کے بارے میں آگاہی دیتی تھی۔ 1931 میں یہ تحریک برصغیر پاک و ہند میں پہنچا دی گئی۔ پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کا آغاز۔ چونکہ برصغیر پاک و ہند میں اس کے شاخسانے موجود تھے، لہٰذا پاکستان پہنچتے ہی اسے دیر نہ لگی۔ 1953 میں اس کا آغاز غیر سرکاری سطح پر اور سرکاری سطح پر 1965 میں کیا گیا، لیکن لوگوں کے عقائد اتنے کمزور نہیں ہوئے تھے، نہ ہی دل اتنا اندھا جبھی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہو سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ عیسائیت وہ پہلا مذہب ہے جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، مگر ستم یہ ہے کہ اسی مذہب کے پیروکار اس کے موجد ہیں۔ اس کے اثرات 2 طرح سے نکلتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی۔ مثبت یہ کہ نسل انسانی کم ہونے سے وسائل پر بوجھ زیادہ نہیں پڑتا، بچوں کی پرورش آسان ہوتی ہے، مہنگائی میں کمی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر نقصانات دیکھے جائے تو ان فوائد سے کہیں زیادہ ہے۔ شریعت کا اصل ہے کہ جو چیز فائدہ بھی دے اور نقصان بھی، مگر اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہو تو وہ حرام ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت میں بھی یہی علت کار فرما ہے۔ مانع حمل ادویات اور طریقوں سے عورت کے اندر خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہے اور لے رہے ہیں۔ معاشرتی طور پر جب شوہر اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر پاتا تو ان میں ناچاکی جنم لیتی ہے اور حرام کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ ممانعت تو بیوی کی حد تک ہے، باقی عورتیں تو بیوی نہیں ہے، تو جس سے چاہو ضرورت پوری کرو۔ مانع حمل ادویات کی سب سے زیادہ ضرورت ایسی ہے افراد کو پیش آتی ہے، یوں حرام کاری مستقل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کا اجازت ہے، مگر بامر مجبوری میں اسے تحریک بنا کر معاشرے پر لاگو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے رزاقیت کی صفت کے خلاف ہے۔ جو لوگ اس کے حق میں تحریکیں چلاتے ہیں، ان کا مطمع نظر ہی مالی منافقت کا حصول ہے، جو کہ شرعاً غلط ہے۔ اللہ رازق ہے، وہی پالنے والا ہے، جس نے پیدا کیا وہ بھی رزق دے گا۔ اللہ نے انسان کو اگر کھانے کے لیے ایک منہ دیا ہے تو کمانے کے لیے 2 ہاتھ بھی دیے ہیں۔ وسعت نظر سے کائنات کا مطالعہ کیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے۔ وہ تو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو کیا انسان جو اس کی لاڈلی مخلوق ہے اس کو چھوڑ دے گا؟ کتنے ہزار سالوں سے یہ دنیا آباد ہے، کرب و انسان آئے
اور آتے چلے آ رہے کہ وہ بھوکے مر گئے تھے۔ کوئی بھی بھوکا نہیں مرا جو آئندہ مر جائیں گے، اس کے خزانے کم ہوئے ہیں جو اب ہو جائیں گے۔ 17ویں صدی عیسوی میں ایک مغربی مفکر نے پیشن گوئی کی تھی کہ 100 سال کے اندر اندر آبادی اتنی تیزی سے بڑھ جائے گی کہ انسان کو کھائیں گے۔ رزق کی کمی کی وجہ سے اس کی پیشن گوئی پوری ہوئی بھی تو 100 سال اوپر ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وسائل حیات میں اضافہ ہوا ہے، جو تنگی دکھائی دیتی ہے وہ اصل میں نہیں، اس کی وجوہات ناقص منصوبہ بندی ہے، انسانی جبلت ہے کہ وہ جلد باز ہے، ہوپ و ہراس کی کمزوری ہے۔ جب بڑھتی ہوئی آبادی کے نقصانات سے ڈرایا جاتا ہے تو شیطان ملعون اسے شاہ دیتا ہے اور دلوں میں تنگی اور ہوپ کا وسوسہ ڈال کر اسے مالک کائنات کے خالق و مالک ہونے کے عقیدے پر ضرب لگا کر اسیر کر لیتا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے دراصل شیطان کی انسانی عقیدے پر وار ہے۔ جو خالق اتنی بڑی کائنات تخلیق کر سکتا ہے، کیا اس نے منصوبہ بندی نہیں کی ہوگی؟ وہ جو کہتا ہے میں سب سے بڑا پلانر ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ انسان جب پلان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہنستا ہے کہ میری دنیا بنانے والا میں اور پلان یہ کرتا ہے۔ ان ممالک کو دیکھے جنہوں نے بچے دو ہی اچھے کے نعرے پر عمل پیرا ہو کر ملکی سطح پر ضبط ولادت کے قانون کو لاگو کیا۔ آج ان کے پاس اتنی افرادی قوت بھی نہیں کہ ملک سنبھالنے کے لیے اپنی فوج رکھ سکیں۔ ان میں جاپان سرفہرست ہے۔ انہیں ملک چلانے کے لیے افراد دیگر ممالک سے منگوانے پڑیں گے تو جو کہ ایک خطرناک پہلو ہے۔ غربت مٹاؤ مہم کے لیے انسان مکانہ کہا کی عقل مندی ہے۔ اس کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ غریب اور امیر کے درمیان لمبی ہوتی لکیر کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ وسائل کی کھوج اور اس کی منصفانہ تقسیم کی ضرورت ہے۔ انصاف پسند اور دردمند حکمران کو بھی جو اصل امراض کا کوچ لگا کر ان کا حل تلاش کرے۔ اللہ ہمیں ایسے دانشمند حکمران عطا کرے جو ہمارے مسائل حل کر سکے، آمین۔